یہ ہے فرحت بخش پیلس جسے کلاڈ مارٹن نے بنوایا تھا اور یہ اودھ کے نوابین کی رہائش گاہ رہی ہے۔ آج میں آپ کو بادشاہ نصیر الدین حیدر کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ وہ گرمیوں کی ایک صبح تھی جب بادشاہ نصیر الدین حیدر اپنے اسی باغ میں ٹہل رہے تھے۔ یہی کہیں پہ ایک فاؤنٹین ہوا کرتا تھا جہاں پر وہ کھڑے تھے۔ تھوڑی دور پر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف جھاڑیوں میں چھپ گیا ہے۔ وہ گرج کر کہتے ہیں، کون بدماش ہے، باہر آؤ۔ بادشاہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ان کو قتل کرنے آیا ہے یا کوئی جاسوس ہے۔ پھر ان جھاڑیوں سے ایک شخص نکل کر سامنے آتا ہے، میلا کچیلا، ڈرا ہوا، کانپتا ہوا۔ نکلتے کے ساتھ ہی بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے اور رحم کی فریاد کرتا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتے ہیں، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ پھر وہ آدمی بتاتا ہے کہ میرا بھائی آپ کی خدمت میں ہے، یہاں صفائی کا کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے یہاں محل میں نوکری کے لیے کہا تھا، اسی کو دیکھنے آیا تھا، راستہ بھٹک گیا اور اپنی منحوس صورت لے کر آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کی صبح خراب کر دی۔ مجھے معاف کر دیجئے حضور۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر تفریح اور مذاق کے شوقین کہاں باز آنے والے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، مگر ایسے کیسے اسے چھوڑتے وہ بولے، حرام زادے، بدماش، تمہارے مقدر میں موت لکھ دی ہے میں نے، تجھے سزائے موت ملے گی۔ اسی وقت ان کا ایک گارڈ ان کی طرف آیا تو اس سے بولے، جاؤ ایک قلم اور کاغذ لے کر آؤ، میں اس کی موت کا پروانہ لکھوں گا۔ وہ آدمی رحم کی بھیک مانگتا رہا۔ کاغذ لے کر انہوں نے اس پر لکھا، اس آدمی کو 5 روپے مہینے پر نوکری پر رکھ لو، اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ اپنے گارڈ کو دے دیا اور کہا، اس کو لے کر پرائم منسٹر کے پاس جاؤ اور میرے حکم کی فوراً تعمیل کرو۔ جیسے ہی وہ روتا منتیں کرتا ہوا آدمی وہاں سے ہٹا، بادشاہ قہقہا مار کر ہنسنے لگے۔ اس وقت پرائم منسٹر تھے نواب میر فضل علی خان۔ جب ان کے سامنے گارڈ نے وہ پروانہ اور آدمی حوالے کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ آدمی روتا ہوا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا اور پروانے میں لکھا تھا اس کو 5 روپے ماہوار کی نوکری پر رکھا جائے۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سوچا شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اسی کاغذ کے پیچھے یہ لکھ دیا کہ حضور سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ سوال دیکھ کر بادشاہ نصیر الدین حیدر نے 5 کے آگے ایک اور زیرو بڑھا کر واپس پرائم منسٹر کے سامنے بھیج دیا۔ اب فضل علی خان کو اور حیرت ہوئی، انہوں نے سوچا کوئی ان کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے ایک خاص وزیر کو اس وضاحت کے ساتھ بھیجا کہ وہ جا کر بادشاہ سے پوچھے کہ کیا واقعی میں یہ ان کا حکم ہے۔ وہ خاص وزیر پھر اسی پروانے کے ساتھ واپس آیا۔ اب جو دیکھا تو لکھا تھا، اس آدمی کو 500 روپے مہینے پر نوکری پر رکھا جائے۔ مزید حیرت میں مبتلا ہو کر اس بار فضل علی خان خود ہی بھاگے بھاگے بادشاہ کے پاس پہنچے اور پروانہ ان کو دیکھ کر ان سے کہا، حضور اس نااہل آدمی کو 5 روپے ماہوار پر رکھنا شاید کسی غلطی کے سبب ہو گیا ہے۔ بادشاہ بولے، تم صحیح کہتے ہو۔ یہ کہہ کر ایک زیرو اور بڑھا دیا اور پھر بولے، ہاں اب ٹھیک ہے، 5000، غلطی اب دور ہو گئی۔ فضل علی خان نے سر جھکا کر تسلیم کیا اور جیسے ہی جانے کے لیے مڑے کہا، رکو، پہلے اس آدمی کو میرے سامنے پیش کرو۔ وہ آدمی لایا گیا، اس کی زنجیریں کھلوائی گئیں۔ پھر بادشاہ اس سے بولے، تمہیں فضل علی خان کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے تمہاری تنخواہ 500 سے 5000 کروا دی ہے۔ اب تم جاؤ، آج جب دربار لگے گا تو تمہیں نواب بنایا جائے گا۔ اس آدمی کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب وہ سلام کرتا ہوا جانے کے لیے مڑا، پھر بادشاہ بولے، مگر رکو، تم اس طرح نہیں جا سکتے، تمہارے رتبے کے خلاف ہوگا۔ پھر اپنے ملازموں کو بادشاہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو نہلا دھلا کر میرے کپڑے پہنا کر لاؤ۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ آدمی پھر لایا گیا۔ اب وہ مہنگے کپڑوں میں سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ بولے، ہاں اب تم جا سکتے ہو، مگر پھر بولے، مگر ٹھہرو، اب تم عام آدمی کی طرح سڑک پر نہیں چل سکتے، یہ اس رتبے کی توہین ہوگی۔ فوراً حکم دیا کہ گھڑ سوار فوج کی ایک ٹکڑی اور 30 خاص نوکر اور 20 ہاتھیوں کے ساتھ ان کو روانہ کیا جائے۔ نواب میر فضل علی خان کی بھرے دربار میں بے عزتی کی گئی اور ان کی دستار بادشاہ کے کہنے پر ہاتھ مار کر گرا دی گئی۔ اسی لیے میں سب سے کہتا ہوں، بادشاہ نصیر الدین حیدر مزاجن ملیح آبادی پٹھان تھے۔